یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن مجید کا درمیانی لفظ ہے، سب سے درمیانی لفظ ہے. یعنی اگر کوئی بندہ قرآن مجید کے درمیانی مقصد کو معلوم کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نرم خوئی اختیار کرے. یہ جو سخت گیر لوگ ہوتے ہیں نا، سخت مزاج والے، شریعت کی نظر میں اچھے لوگ نہیں ہوتے. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نرم خوئی عطا فرماتے ہیں، دل کے نرم ہوتے ہیں، طبیعت کے نرم ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جانا تو حلال کھانا لے کے آنا. اس بات کو دیکھنا کہ ایھا ازکا طعاما، کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. اس لیے کہ ولایت میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقال. بات کرے تو انسان سچی بات کرے اور کھانا کھائے تو پاکیزہ کھانا کھائے. جتنا پاکیزہ کھانا ہوگا اتنا دل جلدی منور ہوگا. اور جو بندہ کھانے کی احتیاط نہ کرے وہ اپنی کی ہوئی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ پر کھانا کھا لیا اور وہ کھانا مشتبہ تھا، حرام نہیں تھا، شبہ تھا اس میں، اور اس کی وجہ سے میری ساری کیفیات زائل ہو گئی. میں نے آ کے اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت میں نے تو ایک جگہ لقمہ کھا لیا اور میری کیفیت چلی گئی. حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو اور روزانہ میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے اوپر توجہ ڈالوں. فرماتے ہیں 40 دن مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب توجہ ڈالی تب جا کر میری کیفیتیں واپس آئیں. ایک مشتبہ لقمہ کھانے سے کیفیتیں چلی گئیں اور 40 دن شیخ کی توجہ کے بعد پھر واپس لوٹی. تو اس لیے کھانے پینے میں احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے. اس لیے کھانے کے فرائض میں سے یہ فرض ہے کہ کھانے والا دیکھے کہ یہ حلال ہے یا نہیں. اور حلال اور حرام دیکھنا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے، جو مشتبہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بیرون ملک کے سفر پر گئے ہوئے تھے اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے اور واپسی پہ وہ چکوال تشریف لے آئے. تو کہنے لگے کہ میں اب گھر میں تھا تو مجھے ہی سارا انتظام کرنا تھا. میں نے حضرت کو بٹھایا اور اماں جی کو بتایا کہ امی حضرت تشریف لائے ہیں، آپ کھانا بنا دیجیے. اور جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا لے کے دسترخوان کے اوپر لگایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کھانا کھائیے. حضرت دسترخوان پہ تو بیٹھے رہے لیکن کھانا نہیں کھایا. جب میں نے دوسری تیسری دفعہ کہا کہ حضرت کھانا کھائیں تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا، تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا. کہنے لگے میرے تو چکے چھوٹ گئے، پسینہ آ گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا. میں گھر آیا اور میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا. کہنے لگے کہ اماں جی نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی اوہو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں ہمیشہ حضرت کا کھانا اپنے گھر سے بنایا کرتی تھی. یہ میری جو پڑوسن عورت ہے یہ مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے شیخ جب آئیں گے تو ان کا کھانا ایک وقت کا میں بناؤں گی. تو پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ حضرت آئے ہیں کھانا آپ بنا دو. یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا، یہ پڑوسی کے گھر کا پکا ہوا ہے. صاحبزادہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ وہ تو اسکول ماسٹر تھے تو ان کا حرام کا مال کیسے ہو گیا، وہ تو ڈیوٹی دیتے ہیں اور تنخواہ کا پیسہ لیتے ہیں، حرام کا پیسہ تو نہیں. کہنے لگے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھتے تھے اور بینک میں رکھنے کی وجہ سے اس میں سود کے کچھ پیسے شامل ہو جاتے تھے. وہ جو حلال مال کے اندر سود کے تھوڑے سے پیسے شامل ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے پورا مال جو ہے حرام بن گیا تھا. اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے کشف کی نظر سے پہچان لیا اور فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر یہ سور کیسے داخل ہوا. پھر اماں جی نے اپنے گھر سے آٹا لیا اور کھانا بنایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر کھانا نوش فرمایا. اس لیے ولایت کے میدان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، رزق حلال اور صدق مقال. انسان بات کرے تو سچ بات کرے، جھوٹ سے بچے. اور دوسری بات کہ انسان کھانا کھائے تو حلال کھائے، کیونکہ اگر حرام کھانا ہوگا تو حدیث مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ رو رو کے بندہ دعا مانگ رہا ہے، بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا ہے،
حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ مال کا پوری طرح حلال نہ ہونا، اس پہ بہت دھیان رکھنا چاہیے، اور جو چیز منہ میں ڈالیں اس سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ ہمارے اسلاف تو کھانا کھانے سے پہلے 7 جگہوں تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ افعال الصادقین میں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی ہم نے کسی چیز بندے سے خریدی، اس بندے کے پاس ٹھیک چیز آئی یا نہیں آئی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو وہ ٹھیک خریدی یا نہیں خریدی، پھر اس نے آگے جو خریدی، تو 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے۔ ہم تو ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے، بازار سے چیز لاتے ہیں، ہمیں کیا پتا لانے والا کیسے لے کے آیا ہے، ہم تو اس سے لے لیتے ہیں، ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے آج کے دور میں۔ اور ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک بے کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ انگور لے کے آیا، حضرت انگور کھا لیجئے، تو حضرت نے انکار فرمایا۔ اس نے پھر کہا حضرت انگور کھا لیجئے، حضرت نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا حضرت انگور کھا لیجئے، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ انگور میں کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، میں انگور کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مردوں کی بو اس میں سے کیسے آئی، میں تو حلال مال سے یہ انگور لے کے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ اس دکاندار کے پاس گیا جس سے اس نے انگور خریدے تھے، اور اس کو کہا کہ بھائی میں آپ سے انگور خرید کے گیا تھا، ایک اللہ والے کو پیش کیے، انہوں نے کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں، اس میں تو مردوں کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس سے خرید لیے تھے، اور وہ مجھے کہہ کے گیا کہ اور بھی میرے پاس انگور لگے ہوئے ہیں، میں آئندہ بھی آپ کو لا کے بیچا کروں گا، تو جب وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا۔ چنانچہ اگلے دن جب وہ انگور بیچنے والا آیا تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ انگور لائے کہاں سے؟ اس بندے نے بتایا کہ قبرستان کی ایک جگہ تھی جس کو اس نے اپنی زمین کے طور پہ بنا لیا تھا، یعنی قبروں کے نشان مٹ گئے اور اس نے اپنی زمین ذاتی بنا لیا، اس پہ اس نے انگور کی بیلیں لگائی تھیں اور وہاں پہ یہ انگور اگے ہوئے تھے، اور اس جگہ کے انگوروں کو دیکھ کے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ نے پہچان لیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، کیونکہ وہ قبرستان کے اندر لگائے گئے تھے۔ تو ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک مال کو دیکھا کرتے تھے، اور آج کے سالکین ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی زیادہ اور تحقیق نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن اتنا تو کہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں کم از کم وہ دینے والا بھی تو ٹھیک بندہ ہونا۔ اب حلال مال سے حرام ریسٹورنٹ سے چیز خرید لینا، یہ جو غیر ملکی چیزیں ملتی ہیں، میکڈونلڈ ہے، فلاں ہے، کیا ریسیپی ہے اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، ہم ان کے حلال کی تصدیق نہیں کر سکتے، ہم ان کے حلال ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے کھانا کھانا یا کھانے پینے کی چیزیں کھانا بند کر دے۔ اگر نہیں بند کرے گا اپنے مہینوں کی محنت کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ضائع کر بیٹھے گا۔ ایک لقمہ اندر گیا اور دل کی ساری روحانیت باہر نکل گئی۔ اس لیے رزق حلال ولایت کے راستے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ آدمی جس کے ذمے کھانا لانا لگایا گیا، وہ شہر میں گیا تو ایک جگہ اس کو کھانے کی دکان ملی، اس نے کھانا خریدا۔ اب جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس وقت سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے، اس کے پاس جو اپنے وقت کے سکے تھے اس نے نکال کے دیے، تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ کرنسی تو نہیں ہے یہاں کی، وہ کرنسی تو 300 سال پہلے کی تھی، اور یہ بندہ اب اس کو دے رہا تھا۔ اچھا دینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ سمجھا تھا ہم کل ہی تو گھر سے آئے ہیں اور یہ نقدی تو چلتی ہے، اس کو میں دے رہا ہوں۔ اس نے پوچھا بھائی تمہیں یہ ملی کہاں سے، کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر کیسے ملی؟ اب اس کو بتانا پڑ گیا کہ جی ہم تو گھر سے نکلے تھے اور ایک جگہ پہنچے، وہاں تھوڑی دیر سوئے، کھانا لینے آیا اور میں آپ کے پاس یہ پیسے لے کے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے پرانے ہیں۔ اس دکاندار نے لوگوں کو بتایا تو لوگ جو تھے وہ سارے اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے اس جگہ کو دیکھا، تو اس طرح اصحاب کہف کا پتہ چل گیا۔ اللہ کی شان کے جو کھانا لے کے گیا، یہ جب واپس گیا تو یہ گیا، اس کو بھی پھر نیند آ گئی، یہ بھی وہاں جا کے سو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن کوئی ہمیں زندہ نہیں کر سکے گا، میں دنیا میں دکھا دیتا ہوں
کہ میں جس کو چاہوں 300 سال سلا دوں اور ان 300 سالوں میں اس کا جسم خراب بھی نہ ہو، اور پھر میں اگر اس کو جگانا چاہوں تو میں اس کو جگا کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو سلانا اور جگانا یہ میرے اختیار میں ہے، موت دینا اور پھر قیامت کے دن اس کو کھڑا کرنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لوگ اٹھے تھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے اور وہ بھی نیک آدمی ہے، اور پوری قوم جو تھی اس وقت ایمان والی بن چکی تھی۔ جب مرے تھے تو قوم کافر تھی، جب 300 سال کے بعد جاگے تو اللہ نے حالات بدل دیے تھے، پوری قوم مسلمان مومن بن چکی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا ہم ان کے لیے کوئی نشانی بنائیں، تو انہوں نے ان کے کہف کے دروازے کے اوپر ایک مسجد بنا دی نشانی کے طور پر۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتار دیا تاکہ مشرکین کو ان کا جواب مل جائے۔ عجیب بات یہ کہ مشرکین کو جواب بھی مل گیا، نہ مشرکین ایمان لائے نہ یہودی ایمان لائے، ایمان کوئی نہیں لایا، اس لیے کہ سوال جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ملتا۔ تو قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، تاہم اس صورت کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں۔ بعض صورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور موعظتین۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بھی دکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بھی دکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی ما من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرہا کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأہا کلہا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ صدیقہ لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی عند منامہ ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس لانا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعا فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ، حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔
آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھائی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے۔ اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی، اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا،
لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرق ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل جو ہے ہر قسم کے سقم سے پاک اور بالا تر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قیمہ، استقامت دینے والی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور جو بات کو نہیں مانتے ان کو جہنم کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے، اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اچھا اجر کون سا ہے؟ مومنین کے لیے جنت اللہ نے بہترین اجر بنایا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، چنانچہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یعنی یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ ایک مسلمان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ اولاد سے پاک ہیں، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے کہ یہ میری عظمت کو جانتے ہیں اور میرے اوپر صحیح ایمان لانے والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اولاد کو جوڑے۔ فرماتے ہیں ما لہم بہی من علم ولا لآبائہم، اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ان لوگوں کو اور نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یعنی یہ بھی جاہل ہیں، اور ان کے باپ دادا جو کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بھی جاہل ہیں، اس لیے کہ سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ یہ جاہل تھے، انہوں نے اولاد جنی تو وہ بھی جاہل ہی نکلی، اور ان کی اولاد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بڑے بول ہیں جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے مگر جھوٹ، یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وحی نہ آنے کی وجہ سے بہت غمزدہ بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، تو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ہے بات کو پہنچانا، وما علیک الا البلاغ، آپ نے تو بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بلا شبہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان لوگوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے امتحان ہے۔ زمین کی زیب و زینت بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر مال وہ بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر جمال وہ بھی امتحان ہے، ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے امتحان بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اللہ فرماتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے بلا شبہ ہم اسے بالکل صاف میدان بنا دینے والے ہیں. اور یہ چند دن کی بات ہے، یہ جو کچھ ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز مٹ جائے گی، یہ سب مٹی کی ڈھیری بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ زمین کے اوپر جو درخت نظر آ رہے ہیں یا عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، ان سے دل لگانا بے وقوفی کی بات ہے. اب نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ اب شروع فرمایا. فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ سب اٹکل پچو لگا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑے سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو آپ اس کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بات نہ کیجئے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہ کیجئے. مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کی تعداد کتنی ہے اصحاب کہف کی، یہ فضول سی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر کسی سے پوچھ پرتیت کی جائے یا اس کا فیصلہ کیا جائے. وہ 7 تھے، 5 تھے، 8 تھے، 2 تھے، اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. بہرحال کچھ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا تھا. پھر اتنا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کریں کہ اللہ چاہے گا تو میں کل کروں گا. کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے نا، اختیار تو اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بھی دکھانا چاہتے تھے کہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں وہ میں کروں گا. تو آپ اگر کوئی بات کریں تو کہیں کہ اللہ چاہیں گے تو میں کل کروں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے میرے محبوب جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرے رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں 309 سال رہے، یعنی شمسی اعتبار سے 300 سال رہے، اور اگر قمری اعتبار سے کریں تو پھر وقت زیادہ بن جاتا ہے، تو 309 سال بن گئے اس طرح سے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے. لہو غیب السماوات والارض، اللہ کو آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے. اب صرف ہی واسم، وہی دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی مددگار نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا. یعنی اللہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، صرف اللہ ایک ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے، اس میں کوئی اس کا دوسرا شریک نہیں ہے. ما اوحی الیک من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بٹھائیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ ایسا نہ کریں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ ان دنیا والی زندگی کی زینت کے ارادے سے ان سے آپ نظریں ہٹا لیں. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے ہوں گے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا. مکہ کے مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام دیا تھا
کہ یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، حضرت بلال عنہ جیسے اور دوسرے حضرات جو تھے، یہ سب غریب غربا لوگ ہیں، اور ہم اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں. ہمیں آتے ہوئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے. ہم اتنے غریب قسم کے لوگوں کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں؟ آپ ان کو اپنے پاس سے اگر ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے. تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکار لوگ ہیں، یہ مشرکین کے جو سردار ہیں، آپ ان کی دنیا کی حیثیت کا ذرا خیال نہ کیجئے، اور جو آپ کے پاس لوگ ہیں آپ ان صحابہ کے پاس بیٹھیے، یہ ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کو بھرنے والے لوگ ہیں، آپ ان میں اپنا وقت گزاریے اور ان کو اپنی صحبت عطا فرمائیے. فرمایا قل الحق من ربکم، آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فالمؤمن، تو جس کا جی چاہے وہ مومن ہو جائے. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ کافر رہے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اس کی دیواریں گھیرے ہوئے ہوں گی ان کو جہنم میں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ فریاد کریں گے تو انہیں پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور وہ منہوں کو بھون ڈالے گا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ جب جہنمی اس کو پینے لگیں گے تو ان کے ہونٹ جل جائیں گے. بئس الشراب، پینے کی کتنا برا مشروب ہے. وساعت مرتفقہ، اور وہ دوزخ آرام کی بری جگہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا. یعنی جنت میں جنتی مرد بھی سونے کے کنگن پہنیں گے. بعض طلباء اس بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی مرد لوگ سونے کے کنگن پہنیں گے. ہاں بھئی، کہاں سونے کے کنگن گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ ایک ایسا زیور بنائیں گے جو مرد کو اچھا لگے گا. اب آپ دیکھیں، آج کسی بندے کو راڈو کی گھڑی مل جائے نا تو ایسے ایسے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے دوسروں کو. بھئی یہ جو تم ہاتھ اوپر کر کے راڈو کی گھڑی دکھا رہے ہو، کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہیں اچھی لگ رہی ہے نا. بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں. تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے. دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت نہ بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا. تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں. چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے. جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے. پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں. آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا. یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں. کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے. تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں. اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ. ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے. تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں. ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے. اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں. چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں. کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے. اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے،
ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو. آپ بٹن بند نہیں کریں گے, ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے, ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے. سارا دن زور آزمائی کریں گے, مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا, وہ سوئچ کو بند کرتا ہے. حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے, ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے. کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات, جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. دوسری بات, جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے. یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں, دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں, پزل بنی ہوئی ہے. ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے, وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے. ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں. تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے. اس کی مثال اگر دیکھنی ہو, صحابہ رضی اللہ عنہ کو مبارک زندگیوں کو دیکھیے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا. بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے, اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا, بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, اللہ نے دنیا سنواری. کیسے؟ اطمینان. اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے, اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے. انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. بچہ پیدا ہوتا تھا, اس کا روزینہ متعین تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا, ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے, بچہ رو رہا ہے. پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے, تو میں کوشش کر رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ آئے, بہت روئے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی, قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا, اتنا رو رہے تھے. ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا. نماز پڑھانے کے بعد منبر پر بیٹھے, عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے. پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے, جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا. آج سے 1400 سال پہلے. تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے, تقوی کو اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے, اس کوشش میں لگتا ہے, دنیا اس کا سایہ ہے. اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں, الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی. مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں, اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں. قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو. تو دو باتیں ہیں, جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں, جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے, مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں, اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں, ہر ایک اس کوشش میں ہے. جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا, دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا. پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال, ایک نے بھی جوتا ڈالا, دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا.
ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے۔ حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں بھی پکڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے۔ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کی در کی چوٹ بچاؤں کی در کی چوٹ، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے، اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا، اپنے مخالفت کرتے تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا۔ یہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا۔ وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے۔ کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے